بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین السلام علیکم۔ ہم آج کی اس مختصر گفتگو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس گفتگو کا مقصد والدین خصوصاً ماؤں تک بچوں کی نشو و نما، صحت اور نگہداشت کے حوالے سے بنیادی معلومات کا پہنچانا ہے۔ آج کی گفتگو میں 5 بنیادی موضوعات پر بات چیت ہوگی۔ نمبر 1، نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال اور غذا۔ نمبر 2، 6 ماہ کی عمر کے بچوں میں اضافی خوراک اور نشو و نما۔ نمبر 3، بچے کی صحت کا معائنہ اور نشو و نما۔ نمبر 4، اہم بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا کورس۔ نمبر 5، بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے صفائی کے اصول۔ معزز شرکاء، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بچے کو پیدائش کے پہلے گھنٹے کے اندر ماں کے دودھ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ دینا شروع کریں۔ ماں کے دودھ سے پہلے بچے کو کوئی اضافی غذا مثلاً شہد، گھٹی، قہوہ یا اوپری دودھ نہ دیں۔ 6 ماہ کی عمر تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں، حتیٰ کہ پانی بھی نہ دیں۔ اگر تمام بچوں کو 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلایا جائے تو ہر سال لاکھوں بچے موت کے منہ میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ معزز شرکاء، پیدائش کے پہلے 3 سے 5 دن تک ماں کی چھاتیوں سے پیلا اور گاڑھا دودھ نکلتا ہے۔ یہ دودھ بچے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور بچے کے لیے پہلی حفاظتی دوائی کا کام کرتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہے۔ یاد رکھیے، 6 ماہ کی عمر تک بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اضافی غذا نہ دیں، حتیٰ کہ پانی بھی نہ پلائیں۔ ماں کا دودھ بہترین اور مکمل غذا ہے۔ اس میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو بچے کو زندگی کے پہلے 6 ماہ میں ضروری ہوتے ہیں۔ ماں کا دودھ بچے کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جبکہ بوتل کے استعمال سے دست لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بوتل سے دودھ پیتے وقت بچہ پیٹ میں ہوا بھر لیتا ہے، جس سے وہ بدہضمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ جانور کا دودھ بچے کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ اب آئیے ہم کچھ غلط اور درست خیالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں کا پہلا دودھ بچے کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ یہ ایک غلط خیال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کے لیے چھاتی میں موجود دودھ بچے کی ضرورت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ایک اور خیال یہ بھی ہے کہ ماں کا پہلا دودھ زہریلا ہوتا ہے اور اسے ضائع کر دینا چاہیے۔ یہ بھی غلط خیال ہے، جبکہ ماں کے پہلے دودھ میں قدرت کی جانب سے حفاظتی اجزاء ہوتے ہیں جو بچوں کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ 3 باتوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ماں کا پہلا دودھ ہی دیا جائے۔ ڈبے یا جانور کا دودھ نہ دیں۔ پہلے 6 ماہ کی عمر تک بچوں کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ معزز والدین، اب ہم 6 ماہ کی عمر میں ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری اضافی غذاؤں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اضافی غذا سے مراد یہ ہے کہ ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ بچے کو دوسری غذا دی جائے، جس میں دلیا، شہد، کھیر، نرم کیا ہوا کیلا اور باقی نرم غذائیں شامل ہوں۔ ایسی غذائیں جو اتنی گاڑھی ہوں کہ چمچ کے اندر ٹھہر سکیں۔ یاد رکھیے، 6 ماہ کی عمر سے پہلے بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اضافی غذا دینے کا آغاز 6 ماہ کی عمر سے پہلے ہرگز نہ کیا جائے۔ 6 ماہ کی عمر کے بعد بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ دوسری اضافی غذا شروع کروانی چاہیے۔ 6 ماہ کے بعد بچے کی غذائی ضروریات صرف ماں کے دودھ سے پوری نہیں ہوتی، اور اضافی غذا نہ دی جائے تو بچہ غذائی کمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، 6 سے 8 مہینے کے بڑھتے ہوئے بچے کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ اضافی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 9 سے 24 مہینے کے بچے کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ اضافی غذا درکار ہوتی ہے۔ بچے کو مختلف قسم کی غذائیں دی جا سکتی ہیں، مثلاً چاول، گندم، مکئی، پنیر، آلو، مرغی، انڈا، کیلا، مکھن، گھی، شکر اور شہد وغیرہ۔ معزز والدین، اب ہم گفتگو کریں گے کہ بڑھتے ہوئے بچوں کو کتنی مقدار میں غذا دی جائے۔ اگر بچے کی عمر 6 سے 8 ماہ ہو تو اس کی اضافی غذا گاڑھے دلیے سے شروع کریں۔ یہ دلیا 2 سے 3 دفعہ روزانہ دیا جا سکتا ہے۔ ابتدا میں بچے کو دلیا اور دوسری نرم غذائیں 2 سے 3 چمچ سے شروع کروائیں۔
اور آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے آدھے بھرے ہوئے پیالے تک لے جائیں۔ 9 سے 11 ماہ کے بچے کو نرم غذائیں اور وہ غذائیں جو بچہ ہاتھ میں پکڑ سکے دی جا سکتی ہیں۔ ان غذاؤں میں گندم کا دلیا، چاول کی نرم کھچڑی، ابلے ہوئے آلو، مرغی کا نرم ابلا ہوا انڈا یا کیلا وغیرہ شامل ہے۔ یہ غذائیں بچے کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ اس کے بھوک کے مطابق دی جا سکتی ہیں۔ 12 سے 24 ماہ کے بچوں کو گھریلو غذائیں دی جا سکتی ہیں۔ ان غذاؤں کی مثال ہم پہلے دے چکے ہیں۔ معزز والدین، اب ہم 2 چیزوں کو ملا کر پکانے کی مثال جانیں گے۔ 2 چیزوں کو ملا کر پکانے کی بہترین مثال کھچڑی ہے، جس میں چاول اور دال کو ملا کر پکایا جا سکتا ہے۔ مختلف غذاؤں کو ملا کر پکانے سے بچے کی مختلف غذائی ضروریات ایک ہی وقت میں پوری ہوتی ہیں اور اس کی نشو و نما پر بہتر اثر پڑتا ہے۔ 3 چیزوں کو ملا کر پکانے کی مثال حلوہ اور کھیر ہو سکتے ہیں۔ یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ 2 سال کی عمر تک ماں کا بچے کو دودھ پلانا بہت ضروری ہے۔ اب ہم بچے کی صحت اور نشو و نما کی جانچ کے بارے میں جانیں گے۔ یاد رکھیں، بچوں کی صحت اور نشو و نما کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ماں باقاعدگی سے ان کی نشو و نما کی جانچ کرائی جائے۔ 2 سال کی عمر تک بچوں میں عمر کے ساتھ ساتھ نشو و نما کی تبدیلیاں بہت جلدی اور واضح ہوتی ہیں، جیسا کہ ہر ماہ وزن کا بڑھنا، عمر کے ساتھ گردن کا اٹھانا، کروٹ لینا، بیٹھنا یا سہارے سے کھڑا ہونا اور چلنا وغیرہ۔ عمر کے ساتھ ساتھ خوراک، ماں کا دودھ یا ٹھوس غذا لینے میں اضافہ ہونا، بچے کا چست پکارنے پر متوجہ ہونا، کھلونوں یا رنگین چیزوں کی طرف متوجہ ہونا۔ نشو و نما کی تبدیلیوں کا عمر کے ساتھ ظاہر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے میں غذائی کمی کی شروعات ہو چکی ہیں۔ بچے میں غذائی کمی کی 3 بنیادی علامات ہیں۔ نمبر 1، عمر کے لحاظ سے وزن کا کم ہونا۔ نمبر 2، عمر کے لحاظ سے قد کا چھوٹا ہونا۔ نمبر 3، شدید غذائی کمی یعنی سوکھا پن۔ بچے کی نشو و نما کی جانچ کے لیے ضروری ہے کہ پیدائش سے 6 ماہ کی عمر تک ہر ماں بچے کا باقاعدگی سے وزن کروائیں اور 6 ماہ تک کی عمر کے بچوں کی نشو و نما کی جانچ موئک ٹیپ کی مدد سے کروائیں۔ اس سلسلے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز یا قریبی مرکز صحت سے رجوع کریں۔ اب ہم جانیں گے بچوں کو لگائے جانے والے حفاظتی ٹیکے اور ان کی اہمیت کے بارے میں۔ پیدائش سے 1 سال کی عمر تک کے بچوں کو 9 اہم بیماریوں اور معذوری سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے شیڈول کے مطابق لگوائیں۔ حفاظتی ٹیکوں کا مقصد بچوں کو 9 مہلک بیماریوں سے محفوظ کرنا ہے، جن کی شرح پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور یہ بیماریاں بچوں کی معذوری یا موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان بیماریوں میں کالی کھانسی، تشنج، کالا یرکان، پولیو، گردن توڑ بخار، نمونیا، خناق، بچوں کی ٹی بی اور خسرہ شامل ہے۔ حفاظتی ٹیکے بچے کے جسم میں بیماری سے مقابلہ کرنے کی طاقت کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو 9 مہلک بیماریوں کے خلاف اپنے بچوں کو باقاعدگی سے یہ ٹیکے لگوانے چاہیے۔ بچے کی پیدائش پر BCG کا ٹیکہ لگوائیں۔ اس کے بعد بچے کو 9 مہینے کی عمر تک مزید 4 دفعہ یعنی 6، 10 اور 14 ہفتے کی عمر میں ان مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ خسرہ کے حفاظتی ٹیکے بچے کو 9ویں اور 15ویں مہینے میں لگائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو سرکاری ٹیم یا قریبی مرکزی صحت سے یہ ٹیکے لگوا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو سرکاری ٹیم یا قریبی مرکزی صحت سے ہر بار پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ پہلا ٹیکہ لگواتے وقت اپنے بچے کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ ضرور حاصل کریں۔ اس کارڈ سے دی گئی تاریخوں کے مطابق بچے کو مطلوبہ ٹیکے لگوانے میں مدد ملے گی۔ معزز والدین، اب ہم جانیں گے بچوں کی صحت اور صفائی کا تعلق۔ بچوں میں پائی جانے والی بہت سی بیماریوں کا صفائی اور ستھرائی کی صورتحال سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، لہٰذا بچے کی جسمانی صفائی مثلاً پاخانہ دھلانے، نہلانے اور صاف ستھرا رکھنے کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ بچہ جس ماحول میں موجود ہے یعنی بچے کا بستر، کمرے اور گھر کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔
بچے کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے صفائی کے اصولوں کا جاننا نہایت اہم ہے۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، کوڑا کرکٹ کھلا نہ چھوڑیں، لیٹرین کو صاف رکھیں، کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں اور مکھیوں سے بچائیں۔ پینے کے صاف پانی کا استعمال کریں اور اسے ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں۔ بچے کی صفائی، موسم کی مناسبت سے بچے کو نہلائیں، گرمیوں میں روزانہ اور سردیوں میں ہفتے میں کم سے کم 2 مرتبہ نہلائیں۔ بچے کو روزانہ صاف کپڑے پہنائیں، بچے کا لنگوٹ اچھی طرح دھو کر دھوپ میں سکھائیں۔ پاخانہ کرنے کے بعد بچے کو پانی سے صاف کریں اور صاف کرنے کے بعد اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ چلنے پھرنے والے بچے کے ہاتھ کھانا کھلانے سے پہلے اور رفع حاجت کے بعد صابن اور پانی سے اچھی طرح دھلوائیں۔ ہر ہفتے باقاعدگی کے ساتھ بچے کے ناخن کاٹیں۔ بچے کی دیکھ بھال کرنے والے کی صفائی، اپنے ناخن چھوٹے رکھیں، ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ غسل کریں، اپنے کپڑے صاف رکھیں۔ ہاتھوں کی صفائی، یاد رکھیں کھانا پکانے سے پہلے، بچے کو کھانا کھلانے سے پہلے، لیٹرین استعمال کرنے کے بعد، بچے کا پخانہ دھلانے کے بعد، کچرا پھینکنے اور صفائی کرنے کے بعد، بیمار یا زخمی کو ہاتھ لگانے کے بعد، اپنا نزلہ زکام صاف کرنے کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا بہت ضروری ہے۔ معزز والدین، اپنے بچوں کی نشوونما اور مفت طبی معائنے کے ساتھ ساتھ حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے قریبی لیڈی ہیلتھ ورکرز یا قریبی مرکز صحت سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔